اور انڈیا کے شہر بنارس جو وہاں کے ہمارے ہندو بھائیوں کا بہت اہم مقدس شہر ہے، بنارس کو مندروں کا شہر کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں، جب میں صبح اپنے گھر سے اپنے مدرسے کی طرف جاتا تھا، تقریباً 5-6 کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے بائک سے، پانی راستے میں 100 مندر، اور یہ جو مندر ہوتے ہیں جو عبادت خانے ہوتے ہیں ہمارے بھائی، اس میں کسی دیوی کی وہ عبادت کرتے ہیں، کسی دیوتا کی عبادت کرتے ہیں، دے دو اتنا دے دو، پورا دے دو، حتیٰ کہ بنارس کی ایک جگہ ہے دے دو اور دے دو، لے لو کچا کٹا، وہاں پر باقاعدہ گدولیا ایک جگہ ہے بنارس میں، وہاں پہ باقاعدہ ساڑ کی عبادت ہے، جو گائے کا نر ہوتا ہے، ساڑ جس کو بولتے ہیں، ساڑ کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے انڈیا میں ایک جگہ ہے گوہاٹی، وہاں پہ کاماکھیا دیوی کا ایک مندر ہے، وہاں پہ باقاعدہ عورت کی شرمگاہ کی چھبی بنی ہے، اس کی عبادت ہے۔ اتر پردیش کے الہ آباد شہر میں پریاگ راج میں اس وقت ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا بہت بڑا تہوار چل رہا ہے، مہا کمبھ اس کو مناتے ہیں، 12 سال میں ایک بار مناتے ہیں، سارے انڈیا سے وہاں لوگ آ رہے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ صاحب ہم گنگا جی میں نہائیں گے، اسنان کریں گے تو ہمارے پاپ دھل جائیں گے۔ اس میں میڈیا میں جو تصویریں آ رہی ہیں، اس میں کچھ ایسے بھی لوگ آ رہے ہیں جو مادر ذات ننگے، بدن پر ایک کپڑا نہیں ہے، مادر ذات ننگا، پورے بدن پر ایک کپڑا نہیں ہے، اور صاحب اس کو جو ہے عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اور وہ ننگا بابا جو آتا ہے، عورتیں آ کر کے اس کو ہاتھ جوڑتی ہیں، اور ایک ویڈیو کو میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک عورت آتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، اور اس کی شرمگاہ کو چھو کر کے وہ یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ صاحب مجھے بہت برکت حاصل ہو گئی اور مجھے بہت سکھ پراپت ہوا۔ یہ مناظر دیکھ کر کے کہ آپ کے دل میں یہ احساس نہیں جاگتا میرے ساتھ، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تیری کتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، تو نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، ورنہ ہم بھی کسی پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، کسی ندی کی عبادت کر رہے ہوتے، کسی جانور کی عبادت۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کو اس نعمت کا احساس ہوگا، جنتی کہیں گے نہ لگ جائے، نہ لگ جائے، جنتی کہیں گے اللہ تیرا بہت کرم ہے، تیرا بہت شکر ہے، تو نے ہمیں ہدایت کی نعمت سے نوازا، اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا۔ اے اللہ، اگر تو نے اس نعمت سے ہم کو نہ نوازا ہوتا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں تھا، ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اے اللہ اگر تو نے یہ دولت ہم کو نہ دی ہوتی، اے اللہ یہ دولت ہم کو نہیں مل سکتی۔ ابھی فیس بک کے اوپر ایک خاتون کا میسج آیا، حیدرآباد کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، مجھ کو دعائیں دینے لگی، مولانا آپ کی تقریریں سنتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہیں، کون ہے آپ؟ تو اس لڑکی نے، اس خاتون نے جواب دیا کہ میں ریورٹڈ ہوں، میں پہلے غیر مسلم تھی، اب میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت مشقتوں، بہت پریشانیوں کا سامنا مجھ کو کرنا پڑا، لیکن آج الحمدللہ شادی ہو گئی، ایک مسلمان سے سکون سے میں رہ رہی ہوں، اور علماء کے بیانات سنتی ہوں، دین پر عمل کرتی ہوں۔ اس عورت کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں بہت بڑے جال سے، بہت بڑے دلدل سے نکل کر کے آئی ہوں، میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، میں نے اللہ کے دین کو قبول کیا۔ ہمیں اور آپ کو تو پکا پکایا حلوہ ملا ہے، ہم نے تو اسلام کو پانے کے لیے کچھ کھویا نہیں، اس لیے شاید اس نعمت کی قدر ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے جو لوگ کچھ کھوتے ہیں، اس نعمت کا احساس ہم کو ہوتا ہے۔
اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے ہم پانچوں ٹائم کی نماز میں بار بار جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو صراط مستقیم پر ہم کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اسی اسلام کے راستے پر چلنے کی تو ہم کو توفیق عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، تیرے نبیوں کا راستہ ہے، تیرے صدیقین کا راستہ ہے، تیرے شہید بندوں کا راستہ ہے، تیرے صالحین بندوں کا راستہ ہے. اے اللہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا، ان کے راستے سے تو ہم کو بچا لے. اے اللہ جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اے اللہ جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، اے اللہ تو ہم کو یہود و نصارہ کے طریقے سے ہم کو بچا لے. یہ دعا کرتے ہیں پانچوں ٹائم کی نماز میں، ہر رکعت میں ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس نعمت کی قدر کریں. اسی لیے قرآن میں ہم کو یہ دعا بھی سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا ہے، تو نے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا ہے. اے اللہ اب کبھی ہمارے دل کے اندر ٹیڑھا پن نہ پیدا ہو جائے، کہیں کجی نہ پیدا ہو جائے، کہیں اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پر ہم چلنے نہ لگے، کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں، کہیں مرتد نہ ہو جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے دینا. یہ دعا ہمیں قرآن میں سکھائی. اور اسی لیے اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام پر چلنے والا مسلمان انسان، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، اگر وہ مرتد ہو جائے تو آخرت تو بگڑے گی، بنارس سے دنیا بھی اس کی خراب ہوگی. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو انسان مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کر لے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، اللہ فرماتا اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی. مرتد جو انسان ہو جائے، اسلام جیسی نعمت کو پانے کے بعد کوئی گنوا دے، اس انسان کی آخرت برباد ہو جائے گی. میں بارڈر سے جب نیپال کے اندر آیا، ہمارے جو ساتھی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ہم کو لے کے یہاں آئے. میں نے ان سے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے، کیا یہ مسلمانوں کا علاقہ؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں مسلمانوں کا علاقہ. میں نے پوچھا راستے بڑے خراب ہیں؟ تو بتایا کہ ہاں اکثر جو بارڈر کے پاس کے علاقے وہاں مسلمان ہی ہیں اور وہاں ڈیولپمنٹ کی بہت کمی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھروں میں وہ ترقی نہ ہو دنیا میں اور لوگوں کے پاس ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا مکان اتنا شاندار نہ ہو جتنا غیر مسلموں کا مکان ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت اچھا نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ کے پاس اسلام کی دولت ہے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہ ٹوٹے پھوٹے مکان، یہ کمزور زندگی، یہ زندگی میں اگر پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں کوئی پچھتاوا نہ ہوگا. جب اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تو کیا لے کے آیا ہے، ہم کہیں گے اللہ زیادہ کچھ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بہت نیک تو نہیں ہیں، ہم بہت متقی تو نہیں ہیں، ہم بہت پرہیزگار تو نہیں ہیں، مگر اے اللہ ہم تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کسی اور کے آگے سر نہ جھکایا. اے اللہ ہم ایمان کی دولت کو لے کر کے آئے ہیں، ہم اسلام کی دولت کو لے کر کے آئے ہیں. اور ایک اور انسان آئے گا، اس کے پاس کروڑوں کی دولت ہوگی، اس کے پاس سب کچھ ہوگا مگر ایمان نہ ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ دنیا سے ایمان کے بغیر چلے گئے، جن کو
ایمان کی دولت نہ ملی، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، ان کا سونا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ زمین بھر کے سونا دے کر کے بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، مگر ہمیں اس نعمت کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعمت ہمیں بیٹھے بٹھائے ملی ہے، اس نعمت کے لیے ہم نے کچھ کھویا۔ اسلام کی نعمت کا اندازہ اگر لگانا ہے، کوئی سمیہ بنت خیاط سے جا کر کے پوچھے، جس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے اور ابو جہل دھمکی دیتا ہے، سمیہ اگر تو نے محمد کا دین نہیں چھوڑا، اسلام نہیں چھوڑا، اے سمیہ تیرے تن سے تیرے بدن سے کپڑے اتار لیے جائیں گے، تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دیا جائے گا۔ وہ لوگوں، ایک ماں کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے، ایک ماں کے لیے کتنے درد کی بات ہے، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو بے لباس کر دیا جائے۔ مگر سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے استقامت کا کیا کہنا، اے سمیہ تیرے جذبے کا کیا کہنا۔ اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ نے ننگا ہو جانا تو گوارا کر لیا، مگر اپنے دین کا سودا کرنا گوارا نہ کیا، اپنی توحید کا سودا کرنا گوارا نہ کیا۔ سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، سمیہ کو جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا گیا، اور ابو جہل نے ان کے شرمگاہ کے اوپر برچھی مار کے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ سمیہ شہید ہو جاتی ہیں، اسلام کی راہ میں پہلا خون بہانے والی خاتون بن جاتی ہیں۔ مگر میری پیاری ماؤں بہنوں، سمیہ نے ایک لمحے کے لیے اپنے دین سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا، اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اللہ کو اپنا رب مان لیتے ہیں اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ان کے پاس ہمارے فرشتے آ کر کے ان کو بشارت سناتے ہیں، اور فرشتے آ کر کے کہتے ہیں، اللہ تخافوا، تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزنوا، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ، اے میرے بندو تمہیں وہ جنت ضرور ملے گی، التی کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسلام کی یہ نعمت ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے میرے ساتھ۔ اسلام کی اس نعمت کی قدر اگر پوچھنا ہے، کوئی حضرت بلال سے پوچھے، ہاں میرے نوجوانوں، بلال تمہاری طرح کوئی سمارٹ اور ہینڈسم نہیں تھے، وہ گوگل اور چشمہ تو نہیں لگاتے تھے، وہ تمہاری طرح مہنگے مہنگے پرفیوم تو نہیں لگاتے تھے، بہت قیمتی کپڑا تو نہیں پہنتے تھے، بلال کے بال تمہاری طرح خوبصورت تو نہیں تھے، بلال کوئی ہینڈسم اور اسمارٹ نہیں تھے، بلال تو حبشہ کے غلام تھے، کالے کلوٹے تھے، اسلام کی دولت ان کو مل چکی تھی۔ بلال کو ان کا مالک امیہ بن خلف عرب کی تپتی سرزمین پر، عرب کے صحرا میں، عرب کی ریت پر لٹا دیتا تھا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا، اور اس کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کے کہتا تھا، اے بلال تیرے سینے پر گرم پتھر بھی رکھا ہوا ہے، سینے کی چربی تیرے اس گرم پتھر سے تیرے سینے کی چربی پگھل رہی ہے، اور پیٹھ کی چربی نیچے ریت سے پگھل رہی ہے۔ اے بلال اتنی تکلیف ہم تجھے دے رہے ہیں، اتنا ٹارچر ہم تمہیں کر رہے ہیں، اے بلال اگر تم ایک بار یہ کہہ دے اسلام غلط ہے، محمد کا دین غلط ہے، اور ہمارے 360 معبودوں کی عبادت کا تو اقرار کر لے، اللہ کی عبادت کا انکار کر دے، توحید کا انکار کر دے، اور ہمارے 360 معبودوں کی خدائی کا اقرار کر لے، اے بلال ہم تجھے ٹارچر کرنا بند کر دیں گے، تجھے تکلیفیں دینا بند کر دیں گے۔ بلال، اے بلال تیرے جذبے کو سلام، اے بلال تیری استقامت کو سلام، اے بلال تم کوئی خوبصورت اور اسمارٹ اور ہینڈسم تو نہیں تھا، مگر اللہ نے تیرے سینے میں جو دل دیا تھا، اے بلال وہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، وہ دل اللہ کی توحید سے بھرا ہوا تھا۔ بلال اس تپتے ہوئے صحرا میں لیٹے ہیں اور سینے پر گرم پتھر رکھا ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے، ایک ہی لفظ نکلتا ہے، احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں اس کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اسلام کی یہ نعمت بلال کو مل گئی میرے پیارے۔ اسلام کی اس نعمت کی قدر اگر پوچھنا ہے،
کوئی حضرت صہیب رومی سے جا کر کے پوچھے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں غلام بن کر کے مکہ میں آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دولت سے بھی نوازتا ہے، پیسہ بھی کماتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے ان کے پاس بہت دولت ہو جاتی ہے، پھر محمد رسول اللہ کے اوپر وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اور جب اللہ کے پیارے نبی مدینہ پہنچ جاتے ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو موقع ملتا ہے اپنا سارا مال اکٹھا کرتے اور سارے مال کو بوریا بستر باندھ کر کے وہ مکہ سے مدینہ کا سفر طے کرنے لگتے ہیں۔ مکہ کے کافروں کو روک لیتے ہیں، اے صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اپنے نبی کے شہر جا رہا ہوں، مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں۔ مکہ والے کہتے ہیں صہیب یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا میری زندگی بھر کی کمائی ہے، میرا مال و دولت میں لے کے جا رہا ہوں۔ مکہ والے کہتے ہیں صہیب اتیتنا سلوکا لا مال لک، اے صہیب جب تم ہمارے پاس آئے تھے تم غریب تھے، تمہارے پاس ایک روٹی کوڑی نہیں تھی، اور آج تم نے ہمارے بیچ میں رہ کر کے پیسہ کمایا ہے، مال کمایا ہے، اور آج تم یہ مال لے کر کے مکہ سے مدینہ جانا چاہتے ہو۔ اے صہیب ہم تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے۔ کب پھر کیا چاہتے ہو؟ کب تمہیں اگر مدینہ جانا ہے چلے جاؤ، لیکن اپنا مال چھوڑ کر کے جانا پڑے گا۔ وہ لوگوں صہیب کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک طرف مکہ والے مدینہ جانے سے روک رہے ہیں، اور دوسری طرف ساری زندگی کی کمائی مانگ رہے ہیں، ساری زندگی کی کمائی داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ صہیب ایک سیکنڈ کی دیر نہیں کرتے، ساری زندگی کی کمائی مکہ کے کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور خالی ہاتھ مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں فجر کی نماز کا ٹائم ہے، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی سلام دیتے ہیں، صہیب کے اوپر نظر پڑتی ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے صحابی کو جا کر کے معانقہ کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ ابھی صہیب نے کچھ نہیں بتایا، ابھی صہیب اور اللہ کے رسول کے بیچ میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اللہ کے نبی کی زبان سے پہلا جملہ نکلتا ہے ربیحۃ البیع ربیحۃ البیع، اے صہیب تم بہت فائدے کا سودا کر کے آئے ہو، اے صہیب اللہ کی طرف سے مجھے سب کچھ بتا دیا گیا ہے، اے صہیب مجھے معلوم ہو چکا ہے تم ساری زندگی کی کمائی کو چھوڑ کر کے مجھ سے ملنے آئے ہو، میرے پاس آئے ہو اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے تم مکہ سے مدینہ آئے ہو۔ اے صہیب تم نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تم نے بہت بڑے فائدے کا سودا کیا۔ وہ اسلام جس کے لیے صحابہ نے جانیں گنوا دی، مال قربان کر دیا، اپنے بچوں اور اپنے آل و اولاد کو قتل کروا دیا، میرے پیارے ساتھیوں وہ ایمان اور وہ اسلام ہمیں ملا ہے، اس لیے فری میں ملا ہے، بغیر کسی قربانی کے ملا ہے، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ میرے اسلام دنیا کے دیگر مذاہب کی طرح انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے جو قانون اللہ کی طرف سے اترے ہوئے ہیں، اسلام کا ایک ایک حکم ایسا ہے جو ہماری نفسیات کو سامنے رکھ کر کے رکھا گیا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں ہم پر ظلم کیا گیا ہو، اتیاچار کیا گیا ہو۔ دنیا کے دوسرے مذاہب کو آپ دیکھیے، اوپر والے کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے تو شادی مت کرو، بال بچوں کے جھنجٹ میں مت پڑو، جس کو ہمارے یہاں ہندی میں کیا بولتے ہیں، برہمچاری بن جاؤ، برہمچاری بن جاؤ، شادی نہیں کرنا، بیوی بچوں سے دور رہنا ہے۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں شادی کروں گا، بیوی آئے گی، بچے پیدا ہوں گے، پھر میں عبادت پر فوکس نہیں کر پاؤں گا۔ عثمان بن مظعون نے طے کیا کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہاں تک کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے آپ کو کھسی کر لیں گے، یعنی اپنی
شرمگاہ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کے کہ پھر وہ شادی کے قابل ہی نہ بچے. انہوں نے ایسا کرنے کا بھی ارادہ کر لیا کہ میں اپنے آپ کو کھسی کر دوں, اپنے آپ کو ایسا بنا دوں کہ میں شادی کرنے کے لائق ہی نہ بچوں. اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا, آپ نے ان کو بلوایا. آپ نے فرمایا اترید رہبانیۃ یا عثمان, اے عثمان کیا تم مسلمان ہونے کے باوجود کیا تم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم راہب بننا چاہتے ہو؟ کیا تم دنیا کو چھوڑ دینا چاہتے ہو؟ اے عثمان یہ میرا طریقہ نہیں ہے. اے عثمان انی امرت ان اصلی وانام واصوم وافطر وان انکع واطلق. اے عثمان اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں رات میں آرام بھی کرتا ہوں, میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, اور میں روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, نفل روزہ میں کنٹینیو نہیں رکھتا ہوں. اور اے عثمان اللہ نے مجھے نکاح کرنے کا, شادی کرنے کا اور بیوی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اے عثمان یہی میرا طریقہ ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ کان کھول کر کے سن لے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے اسلام. اسلام آپ کو دنیا چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے, اسلام دنیا کو مینج کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور آگے بڑھیے, ایک اور صحابی کا نام نوٹ کیجیے, حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت عمرو بن عاص بھی صحابی ہیں, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی. عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت عابد صحابی تھے, زاہد صحابی تھے, رات رات بھر عبادت کرنے والے صحابی تھے. شادی ہوئی, 4-5 دن کے بعد سسر نے بہو سے پوچھا شادی شدہ زندگی اچھی تو گزر رہی ہے؟ بہو نے کھل کر تو نہیں کہا, اشارے میں کہا کہ اے ابا جان آپ کا بیٹا تو رات میں نماز پڑھتا ہے, جن میں روزہ رکھتا ہے اس کو بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ اشارے میں بہو نے بتا دیا اپنے سسر کو کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے, اتنا بڑا عبادت گزار ہے, رات رات بھر وہ نماز پڑھتا ہے, دن میں روزہ رکھتا ہے, وہ اپنی بیوی کے پاس کہاں آتا ہے, وہ بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے. بہت ساری باتیں باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ بار بار کیوں اس راستے سے لگا جا رہا ہے, اتنی عقل نہیں, تمیز نہیں, اس کو بالکل راستہ نہیں بنانا چاہیے. مقرر جب تقریر کر رہا ہو بار بار یہاں سے لوگ گزر, پیچھے سے چلے جاؤ. اللہ کے پیارے نبی سے جا کر کے حضرت عمرو بن عاص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کی شادی ہوئی ہے, وہ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے بلوایا حضرت عبداللہ. بڑے غور سے سنیے گا, اسلام کا فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں, اسلام کا مزاج آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے پیارے رسول نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلایا, وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے. آپ نے پوچھا کہ اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو, دن میں روزہ رکھتے ہو, کیا یہ صحیح خبر ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صحیح خبر ہے. آپ نے فرمایا اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو, ان لزوجک علیک حقا وان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لربک علیک حقا. اے عبداللہ تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور اے عبداللہ تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. اے عبداللہ سب کو سب کا حق ادا کرو. اسلام کی یہ تعلیم ہے میرے پیارے سارے, سب کو سب کا حق دیا جائے. اللہ کا حق جب ادا کرنے کا وقت آئے, نماز پڑھنے کا وقت آئے, نماز پڑھا جائے. جب بیوی کی ضروریات پوری کرنے کا وقت آئے تو بیوی کی ضروریات پوری کی جائیں. جب بچوں کو ٹائم دینے کا موقع آئے تو بچوں کو ٹائم دیا جائے. اسلام وہ دین ہے میرے پیارے سارے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دنیا مت کمائیے, دنیا کو بہتر مت بنائیے, اچھا کپڑا مت پہنیے, اچھا مکان مت بنائیے. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے.
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سب سے جامع جو دعا ہم کو سکھاتا ہے وہ دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پروردگار، تو دنیا میں بھی ہم کو بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے۔ اللہ کے پیارے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ تو میرے دین کو ٹھیک کر دے کیونکہ بنیاد تو دین ہے، واصلح لی دنیا الذی فیہا معاشی، اور اے اللہ تو دنیا کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ زندگی تو دنیا کے اندر گزارنا ہے، واصلح لی آخرتی التی الیہا معادی، اور اے اللہ تو میری آخرت کو بھی ٹھیک کر دے کیونکہ مرنے کے بعد لوٹ کر کے اس کو آخرت میں جانا ہے۔ تو اسلام ہمیں دنیا کو چھوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ اگر آپ شریعت کے اوپر عمل کریں گے، اسلام کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی۔ قرآن کا 14واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو نیک عمل کرے گا ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے، دنیا میں سکون کی زندگی دیں گے اور آخرت میں اس کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم آخرت میں اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے میرے پیارے ساتھ، اسلام صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف زکوٰۃ دینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف حج اور عمرہ کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی یہودی آئے، انہوں نے مذاق اڑایا، اچھا تمہارے نبی نے سب سکھایا، حتی الخراء، تمہیں پاخانہ کرنے کا طریقہ بتایا کہ تمہارے نبی نے؟ یہودیوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اے سلمان فارسی، تمہارے نبی نے کیا تم کو پاخانہ کرنے کا، لیٹرین کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا علمنا نبینا کل شیء حتی الخراء، اے یہودیوں کان کھول کر کے سن لو، ہمارے نبی نے یقیناً ہم کو سب کچھ بتایا ہے حتی الخراء، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا ہے۔ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے جب ہم استنجا کریں، جب پیشاب کریں، جب لیٹرین کریں، آپ نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف اپنا چہرہ نہ کریں، قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ نہ کریں، اور تین پتھروں سے کم پتھر سے استنجا نہ کریں، کم سے کم 3 ڈھیلے 3 پتھر سے استنجا کریں، اور آپ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے، یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا مگر سلمان فارسی نے ان کے مذاق کا کرارا جواب دیا اور کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے شادی بیاہ۔ ہمارے دین نے شادی بیاہ کے تعلق سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو نبی نے بتا دیا، روزہ رکھنے کے آداب تو نبی نے بتا دیے، لیکن جب شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے تو نبی نے ہم کو کچھ نہ بتایا ہو، سماج کے اوپر چھوڑ دیا ہو کہ جب جی چاہے تو بارات لے لو، جی چاہے تو جہیز لے لو، جی چاہے تو منگنی کی رسم کر لو، جی چاہے تو تلک کی رسم کر لو۔ اتنی رسمیں ہیں شادی بیاہ میں اللہ کی۔ ابھی بہار میں ایک پروگرام تھا میرا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ باقاعدہ اہل حدیثوں کا علاقہ ہے، اہل حدیثوں کا گاؤں ہے، پورا گاؤں اہل حدیثوں کا ہے، اور شادی میں بینڈ باجا بھی بجتا ہے۔ میں وہاں بہت سخت تقریر کر کے آیا، میں نے کہا یہاں کے علماء کو بھائی کاٹ کرنا چاہیے، نکاح نہیں پڑھانا چاہیے، ایسی مجلس میں جانا ہی نہیں چاہیے جہاں بینڈ اور باجا۔ کیا نہیں ہو رہا ہے میرے پیارے،
اسی سدھارتھ نگر کے کسی علاقے یوپی ہمارے آپ کے نیپال بارڈر سے قریب کا علاقہ سدھارتھ نگر، وہاں کی ایک نیوز بڑی وائرل ہوئی تھی، ایک مسلمان کی شادی تھی اور باراتیوں پر اس نے کئی لاکھ روپے لٹائے تھے، بڑا وائرل ہوا تھا اس کی شادی کا۔ اسی یوپی کے اندر ایک علاقہ ہے میرٹھ کے قریب میں، وہاں پہ شادی ہوئی اور صاحب جو گھڑی پہنانے آئی تھی سالی، اس کو گھڑی کی پہنائی 11 لاکھ روپے دی گئی۔ مولوی صاحب جو نکاح پڑھانے آئے ان کو نکاح پڑھانے کا جو نذرانہ دیا تھا وہ 11 لاکھ روپے دیے گئے۔ اس کے علاوہ دلہے کو جو سسرال سے ملے تقریباً 2.5 کروڑ روپے ملے تھے۔ یہ فضول خرچی اور یہ شو آف اور یہ نمائش آج مسلمان اپنی شادی میں کر رہا ہے۔ اور صاحب چہرے پر پوری داڑھی ہے، باپ کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، باپ پکا نمازی ہے اور بیٹا یہ کر رہا ہے، بیٹی وہ کر رہی ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نماز میں جتنے پکے مسلمان ہو جائیں، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں، اگر شادی بیاہ میں یہود و نصارہ کے طریقے پر چلتے ہیں تو ہم پکے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو یہ تمہارا جرم ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو، کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تمہیں تمہاری جس چیز پر تمہاری اچھا ہوتی ہے، جس چیز پر تمہارا من چلتا ہے اس کو تم لے لیتے ہو، اور جو چیز تمہاری مرضی کے خلاف ہوتی ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ جو طریقہ یہودیوں کا تھا، جو طریقہ نصارہ کا تھا، وہی طریقہ تو میرے پیارے ساتھ آج ہم نے بھی اپنا لیا ہے۔ شادی بیاہ میں ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ اسلام ہمیں شادی بیاہ کا بھی طریقہ اور آداب بتاتا ہے۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیے، حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ کتاب النکاح کے نام سے پورا ایک چیپٹر موجود ہے اور نکاح کے تمام مسائل اس کے اندر ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اپنے نکاح آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا لا حاجت علی، مجھے حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی وہاں پر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں میری شادی کرا دیجیے، میں نکاح کرا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ صحابی نے کہا نہیں میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے کہا گھر جاؤ تلاش کرو، التمس ولو خاتم من حدید، تمہیں لوہے کی انگوٹھی اگر مل جائے تو وہی لے کے چلو۔ صحابی گئے تلاش کیا، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، آ کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی مہر میں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کچھ تو ہوگا، کہا کہ یہی ایک ازار ایک کپڑا ہے میرے پاس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا حل معک شیء من القرآن، کیا تم کو تھوڑا بہت قرآن یاد ہے؟ ہاں اللہ کے نبی تھوڑا بہت قرآن یاد ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ اس شرط پر کر دیتا ہوں کہ جو قرآن تم کو یاد ہے وہ قرآن تم اس عورت کو سکھا دے۔ حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر لائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے بہت سارے مسئلے نکالے ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ نکاح میں مہر جو ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کو اگر شوہر سکھا دے بیوی کو، یا کوئی علم اس کے پاس ہے وہ اپنی بیوی کو بتا دے، تو یہ جو ہے اس کو بھی مہر بنایا جا سکتا ہے۔ اور محدثین کی اگر آپ زندگیوں کو پڑھیں تو بہت سارے محدثین کے ایسے بھی واقعات ملتے ہیں، بہت سارے علماء کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بیوی نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی اگر آپ مجھے قرآن کا حفظ کرا دیں گے، تو شوہر نے قرآن کا حافظ بنا دیا، حافظہ بنا دیا اپنی بیوی کو، اور یہی اس کا مہر بن گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کے دور کی شادیاں تھیں اور یہ ہمارے اسلاف کے دور کی شادیاں۔ آج پورا آوے کا آوا ہمارا بگڑا ہوا ہے۔ شادی بیاہ کی ان رسموں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے مڈل کلاس کے لوگوں کا، سماج کے متوسط طبقے کے لوگوں کا۔ سماج میں کتنے غریب لوگ ہیں جو اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنی زمین جائیداد بیچ کر کے شادی کر رہے ہیں، اپنے کھیتوں کو بیچ کر کے شادی کر رہے ہیں۔
کتنے قریب لوگ ہیں جو لوگوں سے ادھار مانگتے ہیں، قرضہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تب جا کر کے وہ اپنے باراتیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ لوگوں، ان رسم و رواج کی بیڑیوں نے آج ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہے اور بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ یہ بیٹیاں بوجھ تو نہیں ہیں، یہ بیٹیاں اگر بوجھ ہوتی اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیوں سے نہ نوازتا۔ یہ بیٹی تو بوجھ بن کر کے نہیں آتی ہے، یہ بیٹی تو رحمت بن کر کے آتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزمائے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اور آگے اسلام ہم نے کیا سمجھا کہ صرف عبادت کا نام نہیں میرے ساتھ، اسلام کے اندر آپ کے معاملات بھی آتے ہیں، آپ کا لین دین کیسا ہے، آپ جب لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار کیسا، آپ کا بزنس کیسا ہے۔ اگر آپ بہت پکے نمازی ہیں، چہرے پر ماشاءاللہ شرعی داڑھی بھی ہے، پیشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے، لیکن کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، تو نبی کی حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی مارکیٹ میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، ایک صحابی کے غلے کی دکان تھی، جو بیچ رہے تھے وہ یا گیہوں بیچ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے ان کے گیہوں کے اندر یا جو کے اندر ہاتھ ڈالا، نیچے کا غلہ بھیگا ہوا تھا، اوپر کا سوکھا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بارش ہو گئی تھی، اناج تھوڑا سا بھیگ گیا تھا، اوپر رکھ دیتا تو کسٹمر ناراض ہو جاتے، میں نے نیچے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا حلا جعلتہ فوقہا، تم نے اس بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تم نے دھوکہ دیا۔ کان کھول کر کے سن لو، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام کی امیج خراب ہو رہی ہے، اسلام کے بارے میں غلط تصور لوگوں کے دماغ میں جا رہا ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہماری بے ایمانیوں سے آج لوگ اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، اسلام کی شبیہ خراب ہوتی ہے میرے پیارے ساتھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے مارکیٹ میں جاتے ہیں اور جا کر کے اعلان کرتے ہیں لا یبیع فی سوقنا الا من فقہ بالدین، ہمارے مارکیٹ میں وہی کاروبار کرے گا جس کو دین کی جانکاری ہوگی، جس کو حلال و حرام کی جانکاری ہوگی۔ حلال و حرام کی جانکاری جس کے پاس نہ ہو وہ ہماری مارکیٹ میں کام نہ کرے۔ آج ہمارے نوجوان کو کوئی پرواہ نہیں، مال آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، شراب کا پیسہ آئے، سود کا پیسہ آئے، بیاج کا پیسہ آنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے جب لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں ہوگی، بس مال آنا چاہیے، یہ مزاج بن جائے گا۔ اور یاد رکھو میرے ساتھ، اگر سچائی اور ایمانداری سے آپ کاروبار کریں گے، بزنس کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کے بزنس میں برکت دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے البیعان بالخیار ما لم یتفرقا وان صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما، خریدنے والا بیچنے والا دونوں سچ بولیں، سچائی سے کام لیں، ایمانداری سے کام لیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے گا۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر جھوٹ بولیں گے، اپنے مال کی کوالٹی کو چھپائیں گے، اپنے سودے کو چھپا کر کے کریں گے، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے کاروبار کی برکت چھین لی جائے گی۔ ہم نے کاروبار سے اسلام کو نکالا، ہمارا اسلام مسجد سے شروع، مسجد میں ختم،
مارکیٹ میں ہم مسلمان نہیں ہیں. مارکیٹ میں جب ہم آتے ہیں کہتے بھائی یہاں اسلام کی بات مت کرو, دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے, دھندے سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے, یہاں دھرم کی بات مت کرو, یہاں مذہب کی بات کرو. معاف کیجیے گا میرے بھائیوں, یہ آپ کو فلموں کے ڈائلاگ سکھاتے ہوں گے کہ آپ کے دھرم تک دھندے کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں, اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے دین کا بھی, آپ کے مذہب کا بھی ایک حصہ ہے اس میں, اور آپ کو اپنے مذہب کے حساب سے چلنا پڑے گا. آپ کو حرام سے بچنا ہے اور حلال کو لینے کا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ اتنا حلال تو ہم کو دے دے, ہم حرام سے بے نیاز ہو جائیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم کو اپنے ماں سوا سے تو غنی کر دے, بے نیاز کر دے. حلال اتنا ہو جائے ہمارے پاس کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور آگے بڑھیں, ہم نے اسلام کو بہت محدود کر دیا. ہمارے حقوق اللہ میں تو ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, حقوق